اس آیت میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے امت مصطفی کہلوانے کا فخر حاصل کرنے والو، اے اپنے آپ کو غلامان مصطفیٰ کہلوانے والو، اے رسول کائنات کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو صف انبیاء میں ٹھہرانے والو، شہر رمضان الذی، یہ رمضان کا مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ وہ با برکت، با عظمت، با فضیلت مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی کتاب کو نازل کیا گیا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، رمضان اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام ہے، یعنی جو ذات احدیت کے اسماء مبارکہ ہیں ان ناموں میں سے ایک نام اللہ کا رمضان ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے رمضان آیا، رمضان گیا، رمضان نے یہ کیا، نہیں، جب بھی کہیں یہ کہیں ماہ رمضان آیا، جب بھی کہیں یہ کہیں ماہ رمضان گیا، کیونکہ رمضان خود اللہ کا نام ہے، اور یہ ماہ رمضان وہ ایسا بابرکت اور با فضیلت مہینہ ہے کہ اسی میں اللہ نے لیلۃ القدر کو پنہا رکھ کر صاحبان ایمان کو معراج ایمان بخشا۔ اب یہاں پر تمام تر جس قدر علماء ملت اسلامیہ ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت، تمام علماء ملت اسلامیہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ رمضان کا مہینہ سال کے تمام تر 11 مہینوں میں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو جس مہینے میں قرآن نازل ہو جائے، جب 11 مہینے مل کر اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تو جس محمد کے دل پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اللہ خود اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے میرے حبیب آپ کے دل پر۔ تو اب اللہ آگے کیا فرما رہا ہے؟ ہدی للناس۔ یہ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے، یہاں قابل فکر ہے بات، یہاں ہدی للمسلمین نہیں کہا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا ذرا آگے آ جائیں، یہاں اللہ نے ہدی للمومنین نہیں کہا، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے ہدی للناس، یعنی جو جو الناس میں شامل ہے اور جب سے شامل ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ دیکھیے یہ بہت بڑا وسیع طور پر ایک کلمہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے، جس میں کئی سمندر مطالب کے پنہا ہیں، کہ جب سے سلسلہ الناس ہے، تو جب آپ سلسلہ الناس کو لیں گے تو جناب آدم سے لینا پڑے گا، تو جب سے سلسلہ الناس ہے اور جب تک رہے گا، قرآن الناس کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مرکز ہدایت ہے۔ اور پھر یہ صاحبان علم کا اجتماع ہے، ہدایت اور علم
ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یعنی ہدایت علم سے الگ نہیں اور علم ہدایت سے الگ نہیں۔ ہدایت کرنے والا ہادی تب ہی ہدایت کرے گا نا جب منزل سے واقف ہوگا، جب منزل کا علم رکھتا ہوگا۔ تو قرآن جس طرح ہدی للناس ہے، اسی طرح اب میں آپ کے سامنے سورہ نمبر 6 کی آیت تلاوت کر رہا ہوں، جس میں اللہ قرآن کے مقام علم کو ظاہر فرما رہا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندر کی گہرائیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جو چھپا ہوا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، پوری کائنات میں جو خشک ہے یا تر ہے اس سب کا ذکر قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ اب میں یہاں پر ایک اور آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، سورہ نمبر 10 کی یہ آیت ہے جو اب میں تلاوت کر رہا ہوں۔ بابا جان سونے نہیں دوں گا، یہ میری مجبوری ہے، جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، تمام عوالم کائنات کا کوئی چھوٹا سا ذرہ اور بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں ہے مگر اس کا ذکر اس قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ اب یہاں پر میں ایک اور آیت پھر تلاوت کرنا چاہتا ہوں، سورہ النمل کی یہ آیت ہے جو اب میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، پردے میں ہے، حجابات میں ہے، لیکن ان سب کا ذکر اس قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ ایک اور آیت پھر تلاوت کر رہا ہوں، آپ خاموش تو ہیں ہی، چونکہ روزے کی وجہ سے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، جس شے کو ہم نے شے بنا کر خلق کیا ہے اس کا ذکر کھول کھول کر ہم نے اس قرآن کے دامن میں بیان کر دیا ہے۔ پھر ایک اور آیت یہاں پر اور آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، خبردار اس قرآن کو صرف ما بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان، جلد کے درمیان 114 صورتوں پر مشتمل دیکھ کر یہ نہ تصور کرنا کہ پوری کائنات کا علم اس کے اندر کیسے ہو سکتا ہے۔ آئیے تشریف لے آئے، آئیے آ جائیں، آگے آ جائیں، درود پڑھیے گا، صلوات۔ خیریت ہے؟ کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ یہ قرآن جو 114 صورتوں پر مشتمل ہے، تمام عوالم کائنات کے ذرے ذرے کا علم اس کے سینے میں کیسے سمو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، سنو ہمارا فیصلہ، ہم تمہیں فیصلہ سنا رہے ہیں کہ یہ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے، تفصیل الکتاب، جتنی کتابیں ہم نے نازل کی ہیں ان سب کی تفصیل کا ذکر اس قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی علمی بات ہے جس کی طرف صرف اشارہ کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ الکتاب، تفصیل الکتاب، تفصیلہ کتاب نہیں، یعنی الکتاب ہے تو شیعہ اور اہل سنت دونوں کے علماء کے نزدیک یہاں جو کتاب پر الف لام ہے، دیکھیے دیکھیں گے آپ میری طرف، چونکہ یہ ایک شاہراہ ہے، آنا جانا ہے ہر ایک نے، اس پر جو الف لام ہے یہ الف لام معرفہ کا نہیں،
یہ الف لام زائدہ نہیں، یہ الف لام جنس کا ہے، جس سے فائدہ کیا ہے کہ اللہ نے جتنے نبیوں پر صحائف نازل کیے ہیں اور جس قدر نبیوں کو اللہ نے آسمانی کتابیں بخشی ہیں، ان تمام صحیفوں کا ذکر اور ان تمام کتابوں کا ذکر، توریت کا، زبور کا، انجیل کا ذکر اس قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ اسی لیے تو حضرت علی نے جب جناب عبداللہ بن عباس کے سامنے بسم اللہ کی تفسیر شروع کی تھی اور تفسیر سناتے سناتے صبح کا ستارہ چمک اٹھا، تو حضرت ابن عباس جیسے حبر الامت نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، مولا کیا ابھی بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی؟ تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سبحان اللہ، واللہ لا شیتو، رب اکبر کی قسم، اگر میں علی چاہوں تو میں تمہارے سامنے بسم اللہ کی اتنی تفسیر بیان کروں کہ وہ اگر کتابوں میں لکھے جائیں اور وہ کتابیں وجود میں آ جائیں، 70 اونٹوں پر وہ کتابیں لاد دی جائیں، تب بھی بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ جیو لا شیتو لا کر تو 70 بعیرم، میں تفسیر بسم اللہ، اگر میں علی چاہوں تو بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں پر لادی جانے والی کتابیں کم پڑ جائیں گی، لیکن تفسیر بسم اللہ ختم نہیں ہوگی۔ ابن عباس لرز کے کہتے ہیں، مولا اس آیت میں اتنی تفسیر، اتنا علم؟ فرمایا، سن ابن عباس، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان سب کا علم دامن قرآن میں موجود ہے، اور جو علم قرآن میں ہے وہی سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ الفاتحہ میں ہے وہی بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہی بسم اللہ کی با میں ہے۔ گویا تمام علوم الہیہ جو ظاہر ہو چکے ہیں وہ سب کے سب بسم اللہ کی با میں ہے، اور جو بسم اللہ کی با میں ہے وہی اس نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، بس مولا بس، میں سمجھ گیا کہ علم کہاں ہے، وہ نقطے میں ہے۔ فرمایا، جب میں نقطہ بتا ہی نہیں سکا تو تجھے کیا پتا کہ تو کیا سمجھا؟ کہا، مولا کچھ اور بھی آگے ہے۔ فرمایا، ہاں سن، انا النقطۃ التی تحت الباء، وہ نقطہ میں علی ابن ابی۔ بچوں، 1-2 مرتبہ سٹ کر کے بیٹھ جاؤ۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں آیات وعدہ، آیات وعید، آیات مجمل، آیات مفصل، آیات محکم، آیات متشابہ، آیات مقید، آیات مطلق، آیات عام، آیات خاص، آیات قصص، آیات امثال، آیات اوامر، آیات نہیں، سب موجود ہیں۔ اب بتاؤ قرآن کس سے لیں؟ نہیں صاحب، نہیں، مجھے افسوس ہے، روزے کی حالت میں میں زیادہ آگے بڑھنا نہیں چاہتا، لیکن آپ بات لے نہیں سکے، اس لیے مجھے یہاں رکنا پڑ گیا ہے۔ رسول پاک سے جب پوچھا گیا، اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب، اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے مجمع البحرین، جلد نمبر 4، حضرت علامہ الطریحی کی لکھی ہوئی، اس میں رسول کا یہ فرمان ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا، مولا قرآن کا مقام علم کیا ہے؟ حضور ذرا توجہ چاہوں گا، قرآن کا مقام علم کیا ہے؟ تو میرا وہ رسول جو صاحب وما ینطق عن الہوا ہے،
میرا وہ رسول جو علمہ کا ما لم تکن تعلم کا مصداق ہے، میرا وہ رسول جس کا ہمیشہ دعویٰ رہا انا مدینۃ العلم۔ توجہ فرمائی آپ صاحبان نے، اس رسول کا یہ فرمان ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ما من حرف من حروف القرآن الا لہو سبعون الف معنی، قرآن کے جتنے حروف ہیں ان حروف میں سے ایک ایک حرف جہاں اپنے ظاہری معنی رکھتا ہے وہاں ہر حرف کے سینے میں 70,000 معانی پوشیدہ ہیں۔ دیکھیے ایمان بارگاہ کا ماحول اور ہوتا ہے، یہاں کا ماحول اور ہے۔ ہر قرآن کے حرف میں پھر سنیں، قرآن کے ایک ایک حرف میں 70,000 معانی رسول پاک فرما رہے ہیں چھپے ہوئے ہیں، پوشیدے ہیں۔ بابا جی پھر بھی چپ کر گیا۔ دیکھیں قرآن کے کل کتنے حروف ہیں، قرآن کے کتنے حروف ہیں؟ 2,67,053 یہ قرآن کے حروف ہیں۔ اب ایک ایک حرف میں 70,000 معانی۔ کچھ لوگ ذرا بولنے سے گھبراتے ہیں، وہ چہرے مجھ دیکھ رہا ہوں، لیکن میرا بھی ایک اپنا مزاج خطابت ہے۔ دیکھیں نا، قرآن میں 48,872 الف ہیں۔ قرآن میں جو الف ہیں 48,872 ہیں۔ بے قرآن میں 11,428 ہیں۔ تے قرآن میں 10,199 ہیں۔ سے قرآن میں 1,276 ہیں۔ جیم قرآن میں 3,293 ہیں۔ ہے قرآن میں 983 ہیں۔ خے قرآن میں 2,416 ہیں۔ دال قرآن میں 5,642 ہیں۔ زال قرآن میں 6,793 ہیں۔ زے قرآن میں 1,590 ہیں۔ سین قرآن میں 5,891 ہیں۔ شین قرآن میں 2,253 ہیں۔ سواد قرآن میں 2,012 ہیں۔ زواد قرآن میں 1,607 ہیں۔ توئے قرآن میں 1,274 ہیں۔ زوئے قرآن میں 842 ہیں۔ 842 ہیں۔ توئے اور زوئے کے بعد کیا ہے؟ توئے قرآن میں، زوئے قرآن میں، سواد قرآن میں، زواد قرآن میں، عین قرآن میں 2,220 ہیں۔ غین قرآن میں 2,208 ہیں۔ بے قرآن میں 8,499 ہیں۔ کاف قرآن میں 6,872 ہیں۔ کاف قرآن میں 9,582 ہیں۔ سن رہے ہو؟ سارے چلے گئے ہو۔ نہیں صاحب ایک بات سن لے، جو نعرہ نہیں لگائے گا میں اشارہ کر دوں گا۔ تو کل حروف قرآن میں 2,67,053 ہیں۔ اب پھر صاحب جی یہ بات لے لیں، پھر ٹیلی فون کو دیکھیں، یہ بات لے لیں، بڑی پیاری بات ہے اور یہ عام مجمع میں لی نہیں جا سکتی، لیکن یہاں ملتان کا مکمل وہ اجتماع ہے جن کے نورانی چہروں سے میں واقف ہوں، اس لیے میں یہ بات دے رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہے بسم اللہ الرحمن، حضور یہ بات ذرا لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ سے یہ پہلے ہے، یہاں اس کی تفسیر اور ہے۔
اہلیان ملتان، آپ کی بڑی مہربانی ہے، جب سے میں تقریر کرنے لگا ہوں یہ میرا پہلا موقع ہے سادات کارڈن فیکٹری کے سامنے اس طرح گفتگو کرنے کا، ورنہ آج تک مجھے یاد نہیں کیا گیا، تو یہ آپ کا بہت مہربانی ہے آپ کی۔ تو یہاں ذرا توجہ فرمائیے گا، آپ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے علاوہ، سورہ البراءت کے علاوہ جتنی باقی صورتوں میں جہاں جہاں پہلے بسم اللہ ہے، ہر صورت میں بسم اللہ کی تفسیر الگ ہے۔ یہ بڑی علمی بات تھی جسے آپ نے لیا اور بس سن لیا، یعنی بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک جہاں جہاں بسم اللہ موجود ہے، یہ مولا کا فرمان ہے، ہر مقام پر بسم اللہ کی تفسیر دوسری بسم اللہ سے الگ ہے، پھر دوسری کی تفسیر تیسری سے الگ ہے۔ اب ہر مقام پر بسم اللہ کی تفسیر الگ ہے، بڑا پیارا فکرہ ہے، اللہ کرے میں دے سکوں اور آپ بھی مجھ سے اس جلدی میں لے سکیں۔ تو جب ہر مقام پر بسم اللہ کی تفسیر الگ ہے تو یہ ہے با، یہاں با کی تفسیر الگ، پھر یہاں با، پھر یہاں با، یہی میں نے دینا تھا، پھر یہاں با، تو جہاں جہاں با ہے، تا ہے، سا ہے، جیم ہے، ہے، خے ہے، جہاں جہاں جتنی تعداد میں ہے ہر مقام پر اس میں 70,000 معنی الگ الگ موجود ہے۔ میں انشاءاللہ کبھی میں اس کو تفصیلاً دوں گا۔ ہر مقام پر اس کے معانی میں حرف کے 70,000 معانی جو اس میں پوشیدہ ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اب ملتان کے، اولیاء کی نگری کے، چوک شاہ عباس کے علاقے کے، جیل موڑ کے اس چوک میں بیٹھ کر گلفام یہ کلمات ادا کر رہا ہے کہ یہاں سے لے کر جامع ازہر یونیورسٹی تک کوئی مجھے مسلمانوں کا بلا تفریق مذہب و ملت علامہ یہ بتا دے کہ اس قرآن کو کہاں سے لے۔ دیکھیں صاحب جی، میں بڑی جلدی میں فکرہ دے گیا ہوں، یہ قرآن جس کے ایک ایک حرف میں 70,000 معانی چھپے ہوئے ہیں، اور پھر قرآن کے حروف میں نے بتا دیے ہیں کہ کتنے ہیں، اور ہر مقام پر وہ معانی الگ ہیں۔ اب بتائیں یہ قرآن کہاں سے لے؟ بتائیں حافظان قرآن، بتائیں معلمین قرآن، بتائیں مدرسین قرآن۔ ہر ایک کے نام کے ساتھ آج لکھا ہوا ہوتا ہے، ہاں شیعہ ہیں یا غیر شیعہ ہیں، مفسر قرآن، مفسر قرآن، مفسر قرآن، جو آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ الف لام میم کی تفسیر کیا ہے، وہ قرآن کے مفسر کیسے؟ حضور ایک فکرہ نظر کر رہا ہوں، صاحبان علم شیعہ سنی کا سوال چھوڑ کر مولا علی تمام اہل سنت کے نزدیک چوتھے خلیفہ ہیں، ہمارے نزدیک پہلے امام ہیں، تو اس تصور سے ہٹ کر گلفام سے فکرہ لے لیجئے گا۔ آیا یہ قرآن جو علم کا مخزن ہے،
علم کا معدن ہے. بیٹا دیکھو میری طرف, دیکھو میری طرف. جو علم کا مخزن ہے, جو علم کا معدن ہے, جو علم کا منبع ہے, جو علوم کا بحر ذخار ہے. گلفام کا بھرے چوک میں یہ اعلان ہے کہ یہ قرآن کہاں سے لے آیا جسم سے روح کے پرواز کے بعد. جو ایک حرف تک قرآن کا ہمیں نہیں سنا سکتا اس حافظ سے لے, یا نیزے کی نوک پر قرآن سنانے والے بارش سے لے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے بحث کا وقت نہیں ہے. علم کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے کسبی اور ایک ہے بابی. اگر قرآن دیا ہے کسی ایسے شخص نے جس کا علم کسبی تھا تو پھر کسبی علم والوں سے لو. لیکن قرآن کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہمارے نبی الانبیاء کی نبوت کا قیامت تک کے لیے منہ بولتا معجزہ ہے. تو قرآن کا ایک ایک حرف علوم الہیہ کا مظہر ہے. تو اب بتاؤ قرآن کہاں سے لے؟ علم بحبی میں اور علم کسبی میں فرق کیا ہے؟ جس نے زبان رسالت سے سن کر علم دیا اس کا علم کسبی ہے. اہلیان ملتان, خاص طور پر جو چہرے میں جانتا ہوں ان کا چپ رہ جانا میرے لیے باعث تعجب بن گیا ہے. میں پھر صاحب جی میں فکرہ پھر, بیٹا خیریت ہے نا, ٹھیک ٹھاک ہو, میں فکرہ پھر دے رہا ہوں. علم کسبی اور علم بحوی میں فرق کیا ہے؟ جنہوں نے زبان رسالت سے سن کر علم دیا ہے ان کا علم کسبی ہے, اور جنہوں نے زبان رسالت چوس کر بیٹا جی مجھے پڑھنے دو, بس ایک دفعہ سیٹ کر کے بیٹھ جاؤ. جنہوں نے زبان رسالت سے علم سن کر, قرآن سن کر ہمیں علم بخشا ہے ان کا علم کسبی ہے, اور جنہوں نے زبان رسالت چوس کر ہمیں علم بخشا ہے ان کا علم بحوی ہے. بھائیو ہمارا جرم کیا ہے؟ ہماری خطا کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم سے کیوں دور رہتے ہو؟ ہم 1400 سال سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انما یسرناہ بلسانک. میرے حبیب ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے صرف اور صرف تیری زبان کے لیے. تو آؤ قرآن یا محمد کی زبان سے لو یا زبان محمد چوسنے والو. آج یہ کہنا آپ اپنے اپنے موبائل گھروں میں چیک کیجیے گا, رمضان المبارکہ کا مہینہ جب سے شروع ہوا ہے یہ آ رہا ہے کلپ کہ جب قرآن اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہدایت کا مرکز ہے, منبع ہدایت ہے, تو پھر قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ یہ چیک کیجئے گا اپنے اپنے گھروں میں جا کر موبائلز کو کہ جب اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے ہدی للناس, کہ قرآن جو ہے وہ الناس کے لیے مرکز ہدایت ہے, تو جب ایک ہادی ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں حدیث رسول کی یا اقوال ائمہ کی ضرورت کیوں ہے؟ احتیاج کیوں ہے؟ بابا جان ہمارے پاس سامت ہے, سامت رہتا ہے. اچھا جو چپ کر گئے ہو, آئینے حیرت بن گئے ہو,
کہ گلفام نے کیا فکرہ دیا ہے، میں فکرہ بدل دیتا ہوں. قرآن صامت قرآن ہے، اسے ہاتھوں پہ رکھو تب بھی خاموش، سینے پہ اٹھاؤ پتہ نہیں میں کیا فکرہ دینا چاہتا ہوں، اللہ جانے آپ بولیں گے یا نہیں بولیں گے. ہاتھوں پہ سجاؤ تب بھی خاموش، سینے پہ رکھو تب بھی خاموش، سر پہ اٹھاؤ تب بھی خاموش، نیزوں پہ اٹھاؤ. تو اب شکریہ جان. تو اب اس صامت کے لیے ناطق کی ضرورت ہے. اگر کہا جائے قرآن کافی ہے، جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت الناس ہے، تو پھر ہمیں حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ تفصیل کا وقت پھر کبھی لوں گا. ہاں 21 رمضان کو صبح تقریباً 8:15 بجے میں نے دیرہ بستی میں مسجد زین العابدین میں زندگی ہے تو خطاب کرنا ہے. اگر کچھ چہرے نظر آئے تو شاید یہ بات لے سکوں گا، ورنہ اور موضوع جو وہاں کا ہوگا لیا جائے گا. یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اصول دین میں سے سب سے پہلی اصل کیا ہے؟ توحید. اہل شیعہ کے ہاں بھی، باقی اسلامی فرقوں کے ہاں بھی توحید. بے شک بلا ریب ہمارا ایمان ہے کہ قرآن بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک خدا کی توحید منوانے کے لیے کافی ہے. حضور جو آغوش مادر سے مجلسیں سن رہے ہیں وہ میرا ساتھ دے سکیں گے، باقی شاید مشکل ہے کہ وہ آگے پر بات کر سکے. ہمارا ایمان ہے بلا ریب بلا شک قرآن بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک خدا کی توحید منوانے کے لیے کافی ہے. لیکن کیا کرے؟ رسول 9 ہجری 22 ذی الحجہ 23 ذی الحجہ 21 ذی الحجہ نصرانیوں کے سامنے جو نجران سے آئے تھے 70 لوگوں کا جو وفد تھا، جو کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ ہے. میں نے کہا تھا نا کون لوگ میری بات لے سکیں گے. جو کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ ہے. پھر سن لیں 9 ہجری 21 ذی الحجہ 22 ذی الحجہ 23 ذی الحجہ رسول پاک نے ان سے کہا نہیں وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو ان کے بڑے پادری نے جو موجود تھا اس نے کہا اچھا یتیم عبداللہ یہ بتاؤ کہ جناب ابراہیم کا باپ کون تھا؟ فرمایا حضرت تارخ. جناب نوح کا فرمایا حضرت لمک. جناب موسیٰ کا فرمایا حضرت عمران. کہنے لگے یتیم عبداللہ آپ کا؟ فرمایا میرے بابا حضرت عبداللہ علیہ السلام. کہنے لگے اب پھر بتاؤ عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ حضرت عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ منوانے کے لیے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا. کہا یہی تو بات ہے کہ یہاں سے ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. اب رسول نے 21 ذی الحجہ کو 9 ہجری میں پہلے بھائی جان سونے نہیں دوں گا پہلے یہ آیت پڑھی قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا تو اس کا سب سے پہلا عبادت گزار عیسیٰ بن مریم نہیں بلکہ میں محمد رسول اللہ. جب میں نہیں کہتا حیدری، جب میں نہیں کہتا کہ میں ابن اللہ ہوں تو تم کیسے کہہ سکتے ہو عیسیٰ ابن اللہ ہے؟ چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے کہنے لگے عیسیٰ ابن اللہ ہے. اب رسول نے یہ آیت پڑھی دوسرے دن 22 ذی الحجہ کو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. اب اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ تم بتاؤ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے نا؟ واہ واہ جی واہ، کمال ہے جی تھوڑی چپ جی. تم بتاؤ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے نا؟ ماں تو ہے، ماں مریم تو ہے، لیکن آدم کا نہ باپ ہے
نہ ماں ہے۔ اب یہاں پر آدم کے متعلق کیا فیصلہ کرو گے؟ دلیل محکم تھی، عقل تھی، دل کو بھا گئی، لیکن ضد نے تسلیم نہ کرنے دیا، اٹھ کر چلے گئے کہ نہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ خدا کی توحید پر ایمان نہیں لائے۔ تیسرے دن پھر آئے، اب رسول نے یہ آیت پڑھی جو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہوا، میرا محبوب ابھی تک میری توحید منوانے کے لیے تو ان کے سامنے صامت قرآن پڑھتا رہا ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ ابھی تک تو ان منکرین توحید کے سامنے میری توحید منوانے کے لیے صامت قرآن پڑھتا رہا ہے، اب ناطق قرآن پڑھ۔ ابھی تک تو نے کتاب کو پیش کیا ہے، اب وارثان کتاب کو پیش کر۔ واہ جی واہ۔ اچھا اگلا فقرہ دے رہا ہوں۔ میرا حبیب ابھی تک تو نے میرے سچے کلام کو پیش کیا ہے، اب ان سچوں کو لے جا جو مجھ سچے کو سچا منوانے والے ہیں۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی نساء لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ۔ بھائیو ترجمہ دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں۔ انفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، منمانی کیا تھی جی؟ منمانی کیا تھی؟ خدا کی توحید۔ تو رسول لے کنے گئے؟ نمبر 1 تفسیر الکشاف جلد نمبر 1، نمبر 2 تفسیر در منصور جلد نمبر 2، نمبر 3 تفسیر کبیر حضرت علامہ فخر الدین رازی کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 85 and 86، 85 اور 86۔ 24 ذی الحجہ کو نماز صبح سے فارغ ہو کر کائنات کی عصر نماز نے ہر ایک فخر نماز کو ساتھ لیا۔ یہ تفسیر کبیر کی جلد نمبر 8 میں موجود ہے کہ جب رسول خدا گھر سے چلے تو کس انداز میں چلے؟ وَعَلَيْهِ مِنْ شَارٍ مِرْتُن، آپ کے شانوں پر ایک سیاہ چادر موجود تھی، سیاہ چادر موجود تھی جسے کالی کملی کہتے ہیں۔ آپ کے شانوں پر سیاہ چادر موجود تھی۔ معلوم ہوا سیاہ کپڑے میں رہنا یہ بدعت نہیں بلکہ یہ تو رسول کی سنت ہے۔ من شار اسود، سیاہ رنگ کی چادر رسول کے شانوں پر تھی، اور رسول کے ساتھ وَقَدْ اِسْتَأْذَنَ الْحُسَيْنُ، حسین رسول کی آغوش میں تھے۔ وَأَخَذَ بِيَدِ الْحَسَنِ، حسن کا ہاتھ رسول نے پکڑا ہوا تھا۔ وَفَاطِمَةُ تو تمشی خلفہ، پشت پناہ رسول کی جناب فاطمہ تھی۔ وَعَلِيٌّ یمشی خلفہا، فاطمہ کے پیچھے علی چل رہے تھے۔ میں بات نہیں کرتا، میں ایک ایک کا نام تو نہیں جانتا، لیکن توجہ چاہتا ہوں ایک ایک سے۔ رسول خاتم النبیین، سیدہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، علی سید الاوصیاء سید الوصیین۔ حسین کہاں ہے؟ گودی میں۔ او یار حد ہے ملتان والو، حسین کہاں ہے؟ گودی میں۔ حسن کہاں ہے؟ انگلی کے ساتھ
کیوں جا رہے ہیں اللہ کی توحید بنوانے؟ تو ماننا پڑے گا کہ جو منزل معرفت توحید رسول کی تھی، علی کی تھی، فاطمہ کی تھی، وہی گودی والے معلوم ہوا قرآن خدا کی توحید منوانے کے لیے بے شک کافی ہے، لیکن کب کافی ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یہ ہو گئی توحید۔ اب آ جاؤ نبوت پر۔ بے شک قرآن ہمارے نبی والانبیاء کی نبوت اور رسالت کا دائمی معجزہ ہے۔ اس کا ایک ایک حرف ہمارے نبی کی نبوت کا گواہ ہے۔ لیکن آؤ پھر قرآن کی طرف۔ سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 47 جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ میرا حبیب یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ جو کافر ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ کافر کہتے ہیں تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ نہیں پڑھوں گا جب تک آپ نہیں بولیں گے، نہیں پڑھوں گا۔ کافر کہتے ہیں کافر تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ معلوم ہوا قرآن کنہیں کافر منواتا ہے؟ جو محمد کو رسول نہیں مانتے۔ اگر کوئی محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو کافر کہتا ہے تو ماننا پڑے گا وہ خود کل بھی قرآن کا منکر تھا۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ قل، میری طرف سے ان کافروں سے کہہ دو، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان میری نبوت کا ایک گواہ اللہ ہے، اور دوسرا گواہ کون ہے؟ قرآن کتاب نہ بمن اندہ علم الکتاب۔ دوسرا میرا گواہ وہ ہے جس کے سینے میں الکتاب کا علم ہے۔ تو اب الکتاب دیکھیں، پہلے حوالہ دے دوں پھر تفسیر میں جا کر دامن سمیٹتا ہوں۔ یہاں یہ پہلے حوالہ دے دوں کہ اس ومن اندہ علم الکتاب سے مراد کون ہے۔ میں امام بارگاہ میں نہیں پڑھ رہا، میں کسی بند مکان میں نہیں پڑھ رہا، میں کسی بند گلی میں نہیں پڑھ رہا، میں صاحبان اسلام و ایمان کے جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، جو غلامان مصطفیٰ ہیں، جو عشق نبوت کے پروانے ہیں، جو نظام مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، ان کے مابین کھلی شاہراہ پہ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علامہ آلوسی علیہ الرحمہ علماء عامہ میں سے بہت بڑے مفسر، ان کی کتاب کا نام ہے، تفسیر کا نام ہے تفسیر روح المعانی، جلد نمبر 7 عربی میں میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ نے دوسرا کتاب والا عالم جس کا گواہ ہے نبوت کے لیے ذکر کیا ہے، یہ کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں المراد بمن علی کرم اللہ وجہ۔ تو یہ عالم الکتاب کون ہے؟ جب علی ابن ابی طالب کی بیعت کرنے کے لیے صاحبان اسلام مسجد نبوی میں جمع ہوئے، علی چلے، راستہ لیا، منبر تک پہنچے جہاں رسول بیٹھتے تھے۔ میں نے بالکل سمیٹ لیا حضور، جہاں رسول پاک جلوہ فگن ہوتے تھے وہاں علی جا کر اس طرح بیٹھے جیسے غلاف میں قرآن ہوتا ہے یا مشتری میں نگینہ ہوتا ہے۔ جیسے علی بیٹھے کچھ آوازیں بلند ہوئیں،
یا امیر المومنین، یا علی، آپ نے ایک زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ عبور کر کے اپنے آپ کو وہاں بٹھایا جہاں رسول بیٹھتے تھے۔ زینوں کا فرق آپ نے ذہنوں میں نہیں، آپ نے ذہن میں نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ علی فرماتے ہیں ایھا الناس فما ھذہ الآواز، یہ لکڑی کا ممبر کیا ہے؟ کیا میں وہ علی نہیں ہوں جس نے مہر نبوت پہ کھڑے ہو کر بت توڑے ہیں؟ آج میرا خیال تھا کہ میں مکمل خطبہ پڑھوں گا، لیکن اب چونکہ وقت ہی اتنا ہے میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں مکمل خطبہ نہیں پڑھتا جو علی نے پہلا خطبہ پڑھا ہے، میں اس کے لیے صرف چند کلمات ادا کر کے اکتفا کرنا چاہتا ہوں ایک اور بات پر۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایھا الناس، پہلے خطبہ چلا آ رہا ہے، توحید، نبوت، دین، قرآن، اصول دین، فروع دین۔ اب یہ منزل ہے کہ یہ سب کچھ کہاں سے لو۔ اب علی فرماتے ہیں ایھا الناس سلونی سلونی، یہ پہلا خطبہ ہے، پہلا جو منبر پر بیٹھ کے پہلا خطبہ دیا ہے۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ علی کو کھونے سے پہلے جو مردی میں آئے مجھ علی سے پوچھ لو۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہا علی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو آپ کر رہے ہیں، یہ علم کہاں سے لیا؟ چوک کا ہر فرد علی کا جواب سنے اور گھر میں جا کر سوچے کہ اللہ نے علی کو کیا بخشا ہے۔ علی فرماتے ہیں سنو، ھذا، یہ جو میرا علم ہے نا، ھذا لعاب رسول اللہ، ہائے ہائے ہائے، یہ رسول اللہ کے لعاب کا اثر ہے۔ ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا سلونی فإن عندی علم الاولین والآخرین، جو علم اول میں ہے آخر تک ہے، مجھ علی سے پوچھو، میں خطبہ چھوڑ رہا ہوں۔ علی آخر میں جا کر فرماتے ہیں فوالذی فرق الحبۃ وبرأ النسمۃ لو سألتمونی عن آیۃ آیۃ فی لیل انزلت فی نہار آیت الشمس۔ آئیے درود پڑھے، صلوات۔ اچھا، اگر اتنی ڈھیلی صلوات پڑھنی ہے تو اور پڑھ دی۔ انزلت فی لیل ونہار، نزلت مکیہا ومدنیہا سفریہا وحضریہا ناسخہا منسوخہا محکمہا متشابہا تعبیلہا وتنزیلہا لا اخبرتکم قال قال رسول اللہ کھیا انا مدینۃ العلم وعلی۔ مہربانی۔ علی کہتے ہیں، خاک میں نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں۔ ذرا ہم سے معراج کی کہانی تو پوچھ، ہم تو مہربانی، بہت شکریہ۔ تو پہلی بات بس صاحب بالکل سمیٹ رہا ہوں، پہلی بات توحید، دوسری بات نبوت، تیسری بات جب قرآن خود کہہ رہا ہے میں ہادی ہوں تو پھر کسی رسول کے بعد کسی اور کو ہادی ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے ھدی للناس تو پھر رسول کے بعد کسی اور کو ہادی کیوں مانا جائے؟ ہاں ہاں بالکل نہ مانے، قرآن کی آیت نکال دے پھر نہ مانے۔ آئیں سورہ الرعد کی طرف، سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7۔ کہ میں اس لیے بار بار بتا رہا ہوں آیات کے نمبر کہ گھروں میں جا کے دیکھ لیں۔ بیٹا ذرا دیکھو میری طرف، میرے چاند جیتے رہو، بے شک نعرہ نہ لگاؤ، داد نہ دو، لیکن دیکھ تو میری طرف دیکھو نا۔ تو اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، میرے حبیب، میرے محبوب، میرے مطلوب، انما انما
انت منذر بلے کل قوم ہاد، تیری ذات جو ہے نا منذر ہے، جیسے تو نذیر ہے، جیسے بشیر ہے ویسے نذیر ہے، مجھے اللہ کی جباریت سے قہاریت سے ڈرانے والا ہے۔ بلے کل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اب بتاؤ وہ ہادی کون ہے؟ دیکھ رہے آپ 1.25 گھنٹہ 45 منٹ گزر گئے ہیں، میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ اب آخری حوالہ دے رہا ہوں، وہ میں اپنے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب تفسیر کا، تفسیر در منصور، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 45، وہاں سے لے کر عربی میں، مطبوعہ بیروت لبنان، رائٹر کا نام، مفسر کا نام حضرت مولانا علامہ صاحب تفسیر در منصور، ان کی تفسیر ہے جناب، جن کی سیوطی ہے جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے۔ تو وہ اس تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب رسول پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ منذر کون ہے، یہ ہادی کون ہے، لکھنے والا کون ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی، تفسیر در منصور، جلد نمبر 4، مطبوعہ مصر بیروت لبنان، اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ، باہر کی جلد میرون کرل کی پتلی چمڑے والی جلد۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ جب رسول سے پوچھا کہ یہ منذر اور ہادی کون ہے، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا سینے پر رکھ کر فرمایا میرے پیارے پیارے صحابیوں، انا المنذر، وہ منذر میں ہوں، اور مولا یہ ہاتھ کون ہے؟ وہ آمہا، یہ ہادی کون ہے؟ وہ آمہا بیدہ الی علی ابن ابی طالب، علی کی طرف اشارہ کر کے کہا یا علی انت الہادی۔ رسول کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، وقت وصال ہے۔ حضرت عمار یاسر آگے بڑھے، رسول کے پاؤں کے تلووں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان آخری گھڑیوں میں مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ کتاب کا نام کنز العمال، جلد نمبر 11 عربی میں، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، میرے بزرگ بھائیوں کی کتاب۔ رسول پاک فرماتے ہیں عمار سن، یا عمار ان رأیت علیًا قد سلک وادیًا وسلک الناس وادیًا غیرہ، اگر تم میرے بعد دیکھے کہ میری ساری امت کے لوگ ایک اکیلے راستے پر چل رہے ہیں اور علی ان سب کو چھوڑ کر اکیلا ایک راستے پر چل رہا ہے، فَاسْلُكْ مَعَ عَلِيٍّ وَدَعِ النَّاسَ، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ جو علی ہادی کائنات تھا، ہادی عوالم ممکنات تھا، جس کے غم میں رونے کے لیے آج آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جان نہیں ہوگا بلکہ بجا ہوگا کہ ماہ رمضان سن 40 ہجری کا ماہ رمضان اولاد علی و بطول کے لیے عالم پردیش میں علی کی شہادت کا اعلان بن کے آیا۔ حضرت علی 16 تاریخ ہے رمضان کی، مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر مولا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دائیں طرف شہزادہ حسن بیٹھے تھے، بھرائی ہوئی آواز میں کہا حسن بیٹا آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ مرحبا مرحبا مرحبا، یہ حق ہے پرسہ دینے کا جو ادا کر رہے ہو۔ بھرائی ہوئی آواز میں حسن نے عرض کیا بابا جان آج رمضان کی 16 تاریخ ہے، نہ رونے والا علی رو پڑا، رخساروں پر آنسو گرے،
बाएं तरफ देखा हुसैन बैठे थे, आवाज देकर कहते मेरा हुसैन बेटा ईद में से बाकी कितने दिन रह गए हैं? हुसैन रोकर कहते हैं बाबा जान गालिबन 14 दिन बाकी है। अली फरमाते हैं उरीदो हयातहू व युरीदो कत्ली, मैं उसकी जिंदगी चाहता हूं, वो मेरे कत्ल के मंसूबे बना रहा है। एक सहाबी खड़ा हुआ, हाथ बांध कर अर्ज करता है या अली, क्या आप मौत से घबरा कर रो रहे हैं, मौत से घबरा कर डर रहे हैं? हजरत अली फरमाते हैं अज़ामता अन्नी अखाफो बिल मौत, क्या तू ये तसव्वुर कर सकता है कि अली मौत से घबरा जाए? कहा मौला फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों है? अब सुन सकोगे तो सुन लो। अली रो कर फरमाते हैं इन्ना बनाती फिल गुर्बत वो यौमल ईद करीबुन, ईद भी आ गई है और मेरी बेटियां भी परदेश में हैं। मरहबा मरहबा मरहबा, मेरी ज़ैनब ईद के करीब लूटी जा रही है। मैं एक फिक्रा यहां कह रहा हूं जो मौला अली ने अदा नहीं किया था, आपका गिरिया देखकर मैं कह रहा हूं सैयदा ज़ैनब को मुसलमानों ने जब भी लूटा ईदों के करीब लूटा। सन 40 हिजरी ईद उल फितर करीब सैयदा यतीमा बनाई गई। अब जरा आओ सन 60 हिजरी 9 जिलहज्जा, यही कूफे का शहर हुस अली का दामाद मुस्लिम जिसको लाठियों से, तीरों से, तलवारों से मारा गया, जो रो रो के कहता रहा चचा अली तुम्हारी नगरी में मैं मारा जा रहा हूं। ज़ैनब जब भी लूटी गई अली मेहराब मस्जिद में पहुंचे। मेरे सोदो सलाम पढ़ने वाले भाई बड़े अच्छे अंदाज में अशार की सूरत में तमाम वाक़या शहादत बयान कर रहे थे। जब भी मुझे मौका मिलता है दिल की गहराइयों से मैं इन्हें समात करता हूं। तो अली पहुंचे, नमाज नवाफिल की अदायगी के लिए अजान के बाद, अब तफसील से शहादत नहीं पढ़ सकता, अली खड़े हुए। मौला ने जैसे ही नमाज नवाफिल को, 2 रकाती नमाज को शुरू किया, पहले सजदे से अभी सर उठाया ही था कि इब्ने मुलजिम मलून ने जो पिलर सतून की ओट में छुप के खड़ा हुआ था, अबा के नीचे इसकी वो तलवार थी जिसे पूरा 1 महीना इसने जहर में बुझाया था। अल्लाह अकबर। जहर में बुझी हुई तलवार इसने दोनों हाथों से संभाली, संभाल कर जैसे मौला ने पहले सजदे से सर उठाया, इसने मौला के फर्क के मुबारका पर, यानी यहां पेशानी और आगे सर के हिस्से पर जहां जंग खंदक में अमर इब्ने अब्द बुत की तलवार लगी थी, जख्म लगा था, दोनों हाथों से जोर के साथ इसने तलवार मारी। इतने जोर से तलवार लगी कि पेशानी की रगों को, सर की रगों को काटकर दिमाग तक ये तलवार उतरी। अब जो इसने खींची खून का फव्वारा निकला। मेरे मौला की पेशानी, मेरे मौला का चेहरा, रीशे मुकद्दस सारे खून में खिजाब हुए। अली सजदे में गिरे। कुछ तारीखें कहती हैं अली ने हाथ का सहारा लेना चाहा लेकिन हाथ का सहारा न ले सके। गिरते गिरते अली ने तारीखी जुमला अदा किया। देख कर कहते बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह फुस्तो बे रब्बिल काबा। रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। जिस लिए दुनिया में आया था वो दीन मनवाकर अली दुनिया से जा रहा है। इधर अली गिरे
ادھر شاہ ولایت کی شہادت تھی۔ کائنات کی ہر شے پر غم طاری ہوا، سیاہ آندھیاں چلی، مسجد کے در و دیوار آپس میں ٹکرانے لگے، زمین مسجد لرزنے لگی، زمین و آسمان کے درمیان رک کر جبرائیل نے ندا دے کر کہا، لوگو قد قتل علی المرتضی، قد قتل وصی المصطفیٰ۔ اس آواز کا گونجنا تھا، ادھر آواز گونجی، ادھر تمام کتب مقاتل میں یہ فکریں موجود ہیں کہ سیدہ زینب روتی ہوئی آگے بڑھی، امام حسن امام حسین جو کہ مولا علی کے حکم پر گھر میں بیٹھ کر نوافل عطا کر رہے تھے، شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائیو ذرا اٹھو، آگے بڑھو، کوئی کہہ رہا ہے علی مارا گیا، امیر المومنین مارا گیا۔ رو لو رو لو، یہ رونے کا وقت ہے۔ آج ہی کے دن 40 ہجری علی کے گھر میں کوہرام میں ماتم بپا تھا۔ بس میں آخری فکرہ دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں آج بی بی نے علی کی شہادت پر حسنین کو آ کے اٹھایا۔ یہاں بھی 2 ندائیں گونجی علی کی شہادت پر، ایک جبرائیل کی، ایک سیدہ زینب کی۔ میرے مولا علی مجھے معاف کر دینا، آپ کے سر اقدس پر صرف ایک ضرب چلی تھی، لیکن ہائے کربلا، آپ کا مظلوم بیٹا حسین سر سے لے کر پاؤں تک تیروں سے، تلواروں سے، پتھروں کے زخموں سے چور چور ہے، لیکن جب حسین کا سر تن سے جدا ہوا تو اس وقت بھی 2 ندائیں گونجی تھی۔ ایک ندا اسی جبرائیل کی تھی جو آواز دے کر کہہ رہا تھا، قد قتل الحسین بارض کربلا، قد قتل المظلوم بارض کربلا۔ ادھر جبرائیل کی ندا گونجی، ادھر دوسری ندا کس کی تھی؟ مظلومہ سیدہ زینب کی۔ اب حسن نہیں ہے، اب حسین نہیں ہے، اب عباس بھی موجود نہیں ہے۔ بی بی کس کے پاس گئی؟ تاریخ کہتی ہے سجاد کے خیمے میں آئی، جناب سجاد کی آنکھیں بند ہیں، شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیمار سجاد ذرا آنکھیں کھول، کوئی آواز دے رہا ہے، حسین مارا گیا۔ اب جو سجاد نے آنکھیں کھولی، کہا پھوپھی ذرا پردہ تو اٹھاؤ۔ اب جو بی بی نے پردہ اٹھایا، نیزے کی نوک پر حسین کا سر دیکھا، سجاد کی دھاڑیں نکل گئی، اور رو کے کہا، پھوپھی اماں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم علی، ماتم مولا، ماتم امیر۔ رمضان دی فجر ویلے جبریل کیتا اعلان، کائنات تے گئی ویران۔ 19 رمضان دی فجر ویلے جبریل کیتا اعلان، کائنات تے گئی ویران۔ 19 رمضان دی فجر ویلے جبریل کیتا اعلان، کائنات تے گئی ویران۔ 19 رمضان دی فجر ویلے جبریل کیتا اعلان، کائنات تے گئی ویران۔ 19 رمضان دی فجر ویلے جبریل کیتا اعلان، کائنات تے گئی ویران۔ ہر وقت برابر میری رہن